لیے جب بھیجا گیا تو حضرت خالد نے فتح پانے کے بعد اس شرط پر ان کو معافی دی کہ جن لوگوں نے مسلمانوں کو قتل کیا تھا، مسلمانوں کو جلایا تھا، مسلمانوں کے اعضاء کاٹے تھے، وہ گرفتار کر کے ہمارے سپرد کر دیے گئے۔ ان تمام تفاصیل سے ظاہر ہے کہ طلحہ اسدی کے ساتھ جو جنگ تھی وہ اس کی بغاوت، مسلمانوں کے اموال اور زمینوں پر قبضہ کرنے، قتل و غارت گری کے خاتمے کے لیے تھی۔ چنانچہ جب انہوں نے بغاوت سے توبہ کی تو انہیں اسی شرط پر معاف کیا گیا، اور طلحہ دوبارہ مسلمان ہو کر حضرت ابوبکر کے زمانے میں عمرہ کرنے آیا۔ اب یہ جو کہتے ہیں کہ مدعی نبوت ہونے کی وجہ سے جنگ لازمی تھی تو پھر اس کو تو قتل کر دینا چاہیے تھا، مدعی نبوت جو تھا، لیکن وہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں عمرہ کرنے آیا تو لوگوں نے کہا جی یہ تو طلحہ مدعی نبوت موجود ہے، مگر اس نے اب توبہ کر لی تھی۔ تو ابوبکر نے فرمایا اب میں اس کے ساتھ کیا کروں، جانے بھی دو۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اسلام کی ہدایت دی ہے، اس نے توبہ کر کے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پھر ان کی خلافت میں یہ تجدید بیعت کے لیے آیا تو آپ نے پھر اس کی بیعت قبول فرمائی۔ یہ تاریخ طبری حصہ 2 صفحہ 79 پر لکھا ہے۔ چوتھا مدعی نبوت اسود انسی تھا، جس نے علم بغاوت بلند کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں ہی یمن میں اس نے بغاوت کا اعلان کیا۔ اس کا مقصد اور اس کے ساتھ جو باقی سردار مل گئے تھے یمن کی حکومت کو حاصل کرنا تھا۔ چنانچہ شرح بخاری میں لکھا ہے کہ اسود انسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہ صرف دعوی نبوت کیا بلکہ وہ محاربت اور جنگ کا مرتکب ہوا، اور مسلمانوں کا قتل عام کر کے اس نے مسلمانوں کے مقبوضہ ملک پر اور صنعاء پر قبضہ کر لیا۔ چنانچہ بنو نجران کے باقی قبائل جنہوں نے زکوٰۃ وصول کرنے والے 2 صحابہ حضرت عمر بن حزم اور حضرت خالد بن ولید کو اپنے علاقے سے نکال دیا تھا، اسود انسی مدعی نبوت نے ان سے گٹھ جوڑ کر کے ان کی سرداری قبول کر لی، اور ان باغیوں کے ساتھ مل کر انہوں نے مسلمان عاملین زکوٰۃ کو جو صدقات کی وصولی پر مقرر تھے یہ دھمکیاں دی اور کہا کہ یہ زکوٰۃ ہمیں دے دو اور مدینے تم نہیں بھیج سکتے۔ ابھی عمال اس تردد میں تھے کہ یہ زکوٰۃ بھیجیں یا نہ بھیجیں کہ طلحہ نے مزج اور نجران قبائل کو ساتھ ملا کر جو دارالخلافہ تھا صنعاء، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر فرمودہ عامل اور گورنر شہر بن بازان پر حملہ کر کے اسے قتل کر ڈالا اور زبردستی ان کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ بالآخر شہر بن بازان کی بیوی کی مدد سے ہی وہ خود قتل ہوا۔ الغرض طلحہ اور دیگر تمام مدعیان نبوت کے جرائم میں بد امنی، لوٹ مار، بغاوت اور قتل و غارت گری شامل تھی، جس کی وجہ سے اس کے خلاف قتال کیا گیا تھا۔ ماض دعوی نبوت کرنے کی وجہ سے ہرگز یہ اقدام نہیں کیا گیا، نہیں شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار خود اپنے ہاتھ میں رکھا ہے کہ جھوٹے مدعی اور نبوت کو وہ خود تباہ و برباد کرتا ہے اور اس کی ہلاکت کا خود ذمہ لیتا ہے، جبکہ سچوں کی وہ نصرت فرماتا اور انہیں غلبہ عطا فرماتا ہے، جیسا کہ حضرت بانی جماعت احمدیہ کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کی یہی سنت اس زمانے میں جاری ہوئی۔